میں بھی جب طلاق میں گیا نا، 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا، دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے، ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں، اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے؟ کہہ رہے نہیں میرے نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے؟ کہہ رہے میرے نہیں ہے. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا. میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. کیا کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تھا انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے، آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کے الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بھائی، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح ہے نا؟ پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے بھائی کچھ بتاؤ، لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں. پنڈت مہاراج تھے وہ، پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت، اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے، تو شاید یہ ہوتا ہو، واللہ اعلم. خیر، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے، قولوا قولا سدیدا. سدیدا مطلب سیدھی سیدھی، ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا، شوہر بیوی کو ٹوپیاں، بیگم میاں کو، پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں. سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں، سسرال والے داماد سے الگ، بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے، آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلوٹ گھماتے ہیں باتوں کو، صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کے. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کہ تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈھنگ کا کام کر رہا ہے، تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ زندہ. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سنت کر رہا ہے، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے ہو؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے بات آ گئی. میں آپ کو پتہ ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا، تمہارا ملاپ پائیدار، کامیاب، خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو، اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب طلاق میں گیا نا، 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا، دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے، ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں، اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میرے نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہہ رہے میرے نہیں ہے. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا. میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ اس میں پرانے کوئی ڈائلاگ یاد ہے نا، وہ مہاراج اس طرح کے ایک دم اسٹائل سے آتا تھا، مہاراج تم میرے منہ سے کہو مہاراج آپ اپنی ایج دیکھو تو کیسے ہی گزارا ہوگا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا. پھر اپنے پرانے والے مہاراج کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی، یہ میرے پیر تھے، ان کا میں نائب بنا تھا. تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے، وہ پھر اس مندر کا مہاراج بنتا ہے. ان کا مذہب ہوگا، میں ان پہ طنز نہیں کر رہا، وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے. میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا.
میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ مر رغب عن سنتی فلیس منی، نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اور حبب الی النساء والطیب، نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو۔ تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں، بالکل اس کے برعکس۔ تو یہ نہیں کہ نکاح کر رہے ہیں، کثرت نکاح کی ترغیب ہے۔ میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے، پادری نکاح نہیں کرنا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا، نا ہم تو کثرت سے۔ تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج